علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم مجھ پر درود بھیجو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، پھر یہ سلسلہ کتاب زندگی ہے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سلسلے میں کتاب کے حوالے سے اور صاحب کتاب کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ کتابیں ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہمارے اور آپ کے گھر کے بچوں کے لیے، اور نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ ہر ایک فرد کے لیے، انسانی زندگی کے ہر ایک حصے کے لیے کتاب کس قدر ضروری ہے۔ جو بچہ ہے اس کو بھی کتاب کی ضرورت ہے، جو بالغ ہے اسے بھی کتاب کی ضرورت ہے، جو نابالغ ہے اسے بھی کتاب کی ضرورت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ ابھی اس کے اندر کتاب تھامنے کی، کتاب پکڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن جو ہی وہ 2 سال کا ہو جائے تو ماں باپ اس کو کتابوں کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ بلکہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں گھروں کے اندر جو چھوٹی عمر سے ہی کتابوں کو پکڑنا، کتابوں کو لے کر چلنا، کتابوں کے ساتھ رہنا، کتابوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کتاب جہاں پہ پڑھی جا رہی ہے وہاں جا کے بیٹھنا، یہ چھوٹے بچوں میں بھی کچھ آثار دکھتے ہیں۔ اور یہ آثار اس وقت دکھتے ہیں جب گھر میں پڑھنے کا ماحول ہوتا ہے۔ یہ تجربے میں آئی ہوئی بات ہے کہ جس گھر میں پڑھنے کا ماحول ہوتا ہے، پڑھانے کا ماحول ہوتا ہے، تو وہاں اس گھر کے بچے بھی جو ہے نا اس طرح کی دلچسپیاں لے رہے ہوتے ہیں، اور پھر آگے چل کر کے ایسے ہی بچے اور ایسے گھر کے ہی بچے کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ یوں تو کتابوں کا سلسلہ بہت زیادہ ہے۔ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جسے دیکھی یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو اقبال نے بھی بڑے درد کا اظہار کیا ہے، کتابیں اتنی ہیں، اس قدر زیادہ ہیں کہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن آج بھی کتابوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کتاب لکھنے کا بھی، کتاب چھپنے اور چھاپنے کا بھی، یعنی کتاب کو شائع کرنے کا بھی، اس کے مختلف ایڈیشنز بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ کتابوں کے باضابطہ جو ہے نا مختلف ممالک کے اندر وہ میلے بھی لگا کرتے ہیں۔ کتابوں کے حوالے سے مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف ادیان کے لوگ، مختلف جو ہے نا مکاتب کے لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر کے کبھی عالمی کتاب میلہ کی شکل میں، کبھی نیشنل کتاب میلہ کی شکل میں، کبھی انٹرنیشنل لیول پہ کتاب میلہ کی شکل میں لوگ جمع ہو کر کے کتابوں کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، یعنی کتابوں کا تعارف پیش کرتے ہیں، کتابوں کا انٹروڈکشن کراتے ہیں۔ اپنے اپنے لکھے ہوئے کتابیں، اپنے اپنے مکاتب کی کتابیں، اپنے اپنے مذاہب کی کتابیں، اس کا انٹروڈکشن اور تعارف لوگ اپنے اپنے جو ہے نا حلقوں سے پیش کرتے ہیں۔ تو کتابوں کا جو سلسلہ ہے بڑی جو ہے اس کی تاریخ قدیم ہے، اور یہ کتابوں کا سلسلہ رکا بھی نہیں ہے اور رکنا بھی نہیں ہے۔ کتابوں کی ضرورت دنیا چاہے جس قدر بھی ڈیجیٹل پہ آ جائے، یا دنیا جس قدر جو ہے نا یہ ٹیکنالوجی پہ آ جائے، لیکن کتابوں کی ضرورت تو بہرحال رہے گی، چاہے وہ کتاب ڈیجیٹل شکل میں ہو، یعنی PDF کی شکل میں ہو، یا ہارڈ کاپی کی شکل میں ہو، کتابوں کی ضرورت تو بہرحال رہے گی۔ تو کتاب لکھی بھی جا چکی ہے، لکھی جا بھی رہی ہیں، کتاب لکھی جاتی بھی رہیں گی۔ جیسے جیسے معاشرتی تقاضے بڑھیں گے، جیسے جیسے دنیا کے تقاضے بڑھیں گے، جدید چیلنجز بڑھیں گے، جدید جو ہے نا وہ نظام بڑھتا جائے گا،
تو اس اعتبار سے کتابوں کی ڈیمانڈیں اور کتاب کی شکلیں، کتاب کے جو ہے نا مسودے، کتاب کا مزاج، کتاب کی فکریں، کتاب کا عنوان، کتاب کا جو ہے نا موضوع، یہ بھی تبدیل ہو کر کے ہر دور میں بدلتا رہے گا۔ عناوین بدلتے رہتے ہیں، موضوعات بدلتے رہتے ہیں، اہداف بدلتے رہتے ہیں، ٹارگیٹ اور لکش جو ہے نا انسان کا تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور اس اعتبار سے کتابیں آتی رہتی ہیں۔ اب اس کی اگر کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، اگر دیکھی جائے تو جس اعتبار سے زمانے کے چیلنجز سامنے آئے ہیں، اس اعتبار سے ہمارے علماء نے، اکابرین امت نے کتابیں دی ہیں۔ چاہے وہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو چلتی ٹرین میں نماز کا مسئلہ سامنے آیا تو اس پہ بھی علماء نے جواز، عدم جواز پر کتابیں لکھی۔ پھر اس کے بعد مواصلاتی نظام اور آگے بڑھا، ہوائی جہاز کے حوالے سے اس میں نماز کا مسئلہ آیا تو اس کے اعتبار سے کتابیں لکھی گئیں۔ پھر اس کے بعد جدید بینک کاری کا سسٹم آیا تو اس اعتبار سے ہمارے علماء نے کتابیں لکھیں۔ اس طرح سے جو بھی جدید چیزیں بڑھتی جائیں گی، دین اس قدر وسیع تر مذہب کا نام ہے اسلام کہ زمانے کے جتنے بھی تقاضے بڑھتے رہیں گے، ان تقاضوں کے مطابق دین اپنی طرف سے حل اس کو پیش کرتا ہی رہے گا۔ یہ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور دین کامل اسی بات کا نام ہے کہ زمانے کے تقاضے جتنے بھی بڑھ جائیں، دین کے اندر ان سارے تقاضے کو سمو لینے کی اور اس کا حل دینے کی صلاحیت موجود ہو، وہی دین کامل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج کے دن آپ پر آپ کا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت آپ پر تمام فرما دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو آپ کے حق میں پسند کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دین اسلام عطا کیا ہے، اور الحمدللہ وہ دین 1400 سال سے دین کے متوالے، دین کے ماننے والے، دین کے علماء، دین کے فقہا، مجتہدین اور علماء ربانین، سلف صالحین ہمیں کتابیں دیتے ہی جا رہے ہیں۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، کتابیں مردوں کے حوالے سے بھی ہیں، عورتوں کے حوالے سے بھی ہیں۔ اب کہیں گے یہ کون سی بات ہوئی، کتاب مردوں کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے؟ ہاں، کتاب اگر دیکھا جائے تو اس کا مطمح نظر اور زاویہ مختلف ہوتا ہے۔ مردوں کے ڈیمانڈ، مردوں کے تقاضے الگ ہیں، عورتوں کے تقاضے الگ ہیں۔ مردوں کے لیے مسائل الگ ہیں، عورتوں کے لیے مسائل الگ ہیں۔ بچوں تک کے لیے مسائل الگ ہیں، بچیوں تک کے لیے مسائل الگ ہیں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اگر میں اس کی چند مثالیں دوں، جیسے آپ نے دیکھی ہوگی کتاب دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب نماز کے احکام، اس میں اکثر مسائل مردوں کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں۔ نماز کے احکام جو ہے اس میں مردوں کے حوالے سے اس میں جو ہے نا وہ مسائل اکثر جو ہے نا جو زیادہ تر مسائل ہیں، اگر میں کہوں تو 95% مسائل، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہہ لیجئے، تو اتنے سارے مسائل جو ہے نا وہ مردوں کے حوالے سے بیان ہوئے ہیں۔ اب عورتوں کے لیے تو الحمدللہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بہنوں کے لیے بھی باضابطہ انمول نایاب تحفہ عطا فرمایا۔ کیا کتاب کا نام ہے اسلامی بہنوں کی نماز۔ یہ دیکھیں آپ کے اسکرین پر یہ کتاب شو ہو رہی ہے، کتنی پیاری کتاب ہے یہ کتاب۔ اس میں اسلامی بہنوں کے حوالے سے جو نماز کے مسائل ہیں، ہاں اسلامی بھائیوں کے نماز کے مسائل الگ ہوتے ہیں، اسلامی بہنوں کے نماز کے مسائل الگ ہوتے ہیں، تو ان نماز کے مسائل جس کا تعلق اسلامی بہنوں کے ساتھ ہے اس کے لیے مستقل کتاب ہے، اور کوئی دو چند صفحے کی کتاب بھی نہیں۔ باضابطہ اس کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو دلی خوشی ہوگی کہ 313 صفحات پر مشتمل پوری کتاب ہے یہ الحمدللہ تعالی۔ یہ دیکھیے 313 صفحات اس کے اندر موجود ہیں۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، اتنی پیاری کتاب جو اتنی ساری جو ہے نا مسائل کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، تو اس کو بھی حاصل کریں اور پڑھیں۔ خاص کر کے جو اسلامی بہنیں ہمارے اس سلسلے کو سن رہی ہیں
تو وہ چاہتی ہیں کہ ہمارا وضو جو ہے نا وہ درست ہو جائے، غسل کا طریقہ جو ہے نا وہ درست ہو جائے، تیمم کا طریقہ درست ہو جائے، جواب اذان کا طریقہ درست ہو جائے، نماز کا طریقہ درست ہو جائے، قضا نمازوں کا طریقہ درست ہو جائے، نوافل کا جو ہے نا جو طریقہ درست ہو جائے، اور بھی جو دیگر مسائل ہیں۔ پھر عورتوں کے مخصوص جو مسائل ہوتے ہیں تو ان مسائل کے حوالے سے بھی اس میں بہت کچھ ذکر ہے، جو مخصوص ایام کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں، تو ان مسائل کو بھی امیر علیہ السنت دامت برکاتہم العالیہ نے بہت جو ہے نا اچھے انداز میں اس کتاب کے اندر جمع فرما دیا ہے۔ یوں تو اگر اس کی مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں اس حوالے سے جو عورتوں کے مخصوص مسائل ہیں، تو اس نام سے ہی پوری کتاب دعوت اسلامی نے شائع کر دی۔ یہ بھی کتاب دیکھ لیجئے، اسکرین پر شو ہو رہی ہے۔ تو اسلامی بہنوں کے مخصوص مسائل کے حوالے سے بھی الحمدللہ اس کتاب کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ ایک ہے نماز کے احکام، وہ اسلامی بھائیوں کے لیے، اور اسلامی بہنوں کی نماز یہ اسلامی بہنوں کے لیے، اور خواتین کے مخصوص مسائل۔ یہ دیکھیے اسکرین پر جو کتاب شو ہو رہی ہے، کتاب کا نام ہے خواتین کے مخصوص مسائل۔ تو اس کتاب کو بھی آپ حاصل کیجئے۔ اور دیکھیے پردے کے بارے میں سوال و جواب، میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ اسلامی بھائیوں کے مسائل الگ ہیں، اسلامی بہنوں کے مسائل الگ ہیں۔ تو اب دیکھیے کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب، اتنی پیاری، اتنی موٹی، اتنی ضخیم کتاب الحمدللہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ اس کتاب کو بھی اسلامی بہنیں آرڈر بک کرائیں، جو اسلامی بھائی ہمیں سن رہے ہیں اپنے گھر کی جو ہے نا خواتین کے لیے، ان کتابوں کو بھی آپ آرڈر بک کرا کر کے یہ جو اسکرین پر نمبر شو ہو رہا ہے آپ ضرور حاصل کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو اسلامی بہنیں ہمارے گھروں کے اندر ہوتی ہے، گھر کے اندر مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بہو بیٹیاں ہیں، تو ان کی جو ضرورت کے مسائل ہیں، تو ان مسائل کے حل کے لیے الحمدللہ یہ کتابیں آپ کو کئی لینگویج میں مل جائیں گی۔ اردو زبان کے اندر بھی موجود ہے، رومن میں ابھی آپ کو مل جائیں گی، اس کے بعد آپ کو جو ہے نا اور بھی جو ہندی زبان ہے تو ان زبانوں میں بھی آپ کو یہ کتابیں اویلیبل کرائی جائیں گی۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان کتابوں کو ضرور حاصل کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے مختلف برانچز بھی پورے وطن عزیز ملک ہندوستان میں موجود ہیں۔ احمد آباد شریف کے اندر ہیں، ممبئی کے اندر ہے، فیضان مدینہ میں، اس کے بعد آپ دیکھیں تو صحیح جمشید پور میں، اس کے بعد ٹانڈا میں، بریلی شریف میں، حیدرآباد میں، جامع مسجد دہلی کے پاس میٹیا محل میں، تو یوں الحمدللہ اور بھی مختلف مقامات پر مکتبۃ المدینہ کے برانچز قائم ہیں۔ تو آپ وہاں سے ان کتابوں کو حاصل کریں، اللہ نے بہت چاہا تو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ کیسے فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ یہ مسائل کا حل جو ہے نا ہمارے گھروں کی جو خواتین ہوتی ہیں اس کو حاصل کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوں گی۔ تو امید ہے کہ آپ ان کتابوں کو ضرور حاصل بھی کریں گے، پڑھیں گے بھی، اور صرف پڑھیں ہی نہیں، صرف اپنے لیے نہ خریدیں۔ اللہ پاک نے اگر آپ کو وسعت دی ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، تو صرف آپ اپنے لیے کیوں خرید رہے ہیں، اپنے لیے کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ آپ ان کتابوں کو حاصل کر کے اپنے لیے بھی، اپنے گھر کے لیے بھی، اور اپنے پاس پڑوس کے جو ہے نا جو خواتین ہیں یا گھر کے لوگ ہیں ان کو بھی آپ تحفے میں، خاندان والے لوگ ہیں ان کو بھی تحفے میں، مدارس اہل سنت میں آپ بھیج سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا دیگر جہاں پہ ہماری اسلامی بہنوں کے جامعات قائم ہیں، مدارس قائم ہیں، وہاں بھی یہ کتابیں آپ تحائف میں بھیج سکتے ہیں۔ نہ صرف یہی کتابیں بلکہ اور بھی دیگر جو دینی کتابیں ہیں مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ، تو ان کو آپ حاصل کریں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی علم دین کا ایک بڑا خزانہ آپ کو بھی اور آپ کے گھر والوں کو بھی اور آپ کے ذریعے سے دیگر اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو حاصل ہوں گا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان چیزوں پر ضرور آپ عمل بھی کریں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دینی، دنیاوی، اخروی فائدہ ہم سب کو حاصل ہوگا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی سلسلے کتاب زندگی ہے کہ دوسرے عنوان کے ساتھ، دوسری شخصیات کے ساتھ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ یہ دیکھیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا احسان ہے۔ یہ کتابیں ہیں، نماز کے احکام، اسلامی بہنوں کی نماز، پردے کے بارے میں سوال جواب، نیکی کی دعوت، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب، پھر غیبت کی تباہ کاریاں، فیضان سنت، یہ سارے انمنٹ نقوش امیر اہل سنت نے دی۔ اس طرح کی اور بھی دیگر سینکڑوں کتابیں ہیں، اور امیر اہل سنت کی الحمدللہ تو درجنوں کتابیں ہیں جو کافی ضخیم بھی ہے۔ پھر کئی سارے رسالے جو درجنوں رسالے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہیں، تو آپ اس کو بھی حاصل کریں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ روحانیت بھی بڑھے گی اور روحانی طور پر قوت بھی حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔